ہمارے دیہاتی کلچر کے اندر بوڑھے لوگ بچوں کو شوکیا گالیاں دیتے ہیں اور لوگ بھی اس پہ ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یہ گالی دے رہے ہیں۔ گالی آپ مزاح سے دے رہے ہوں، آپ شوق سے دے رہے ہوں، غصے سے دے رہے ہوں، یا کسی کی اہانت کرتے ہوئے کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے اذیت کے طور پہ اس کو گالی دے رہے ہوں، ہر صورت کے اندر گالی کی اجازت نہیں دی گئی۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ تو ہمارے دین نے ہمیں گالی گلوچ سے منع کیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المستبان شیطانان، جب دو لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں تو فرمایا کہ ایک دوسرے کو جو گالیاں دے رہے ہیں یہ شیطان ہیں۔ ابن حبان کی روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اتنی سختی فرمائی گئی اور ہماری بات ہی گالی سے شروع ہوتی ہے۔ دیہاتی کلچر کے اندر تو اس کو کچھ سمجھے نہیں جاتا اور کچھ لوگوں کا تقیہ کلام گالی سے ہوتا ہے اور وہ اس کو اپنا فن قرار دے رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں بہادر ہوں، گالی کے بغیر بولتا ہی نہیں ہوں۔ تو یہ کمال نہیں ہے۔ مسلمان تو کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کیسے؟ کہ وہ ان کی تکریم بجا لاتا۔ ایسے نہیں ہے کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے آپ اس کی تکریم کریں اور پھر وہ آپ پر رعایت کر جائے اور آپ کو گالی نہ دے۔ وہ بدترین شخص ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ محلے میں، گلی میں، دیہاتوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، رشتہ داروں میں، اقربا میں، دوستوں میں لوگ ایسے موجود ہوتے ہیں کہ جن کی شر سے بچنے کے لیے ان کی تکریم کرنی پڑتی ہے، ان کی ہاں میں ہاں ملانی پڑتی ہے۔ ہاں تم ہی سچے ہو، تم ہی جو کہتے ہو یہی بہت بڑا فلسفہ ہے۔ افلاطون بھی پیچھے رہ گیا، بقراط سقراط بھی پیچھے رہ گئے، تم آگے ہو۔ اس کی تائید کرنی پڑتی ہے، اس کی تصویب کرنی پڑتی ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو یہی درست ہے، یہی عقل و بینش اور دانش کا منبع و مصدر ہے اور سارا نور یہاں سے پھوٹتا ہے۔ کہ اگر اس کی بات سے اختلاف کیا تو وہ گالی گلوچ پہ اترائے گا، برا بھلا کہے گا۔ بلکہ ممبر و محراب کے آج جو ذمہ داران ہیں ان کی ہاں سے ہاں ملانی پڑتی ہے۔ اگر نہ ملائیں گے تو وہ آپ کو کافر قرار دے دیں گے، وہ دار اسلام سے خارج قرار دے دیں گے آپ کو۔ تو کوئی بھی شخص ہو، ممبر و محراب کا شخص ہو یا وہ گلی محلے کوچے کا آوارہ گرد ہو یا وہ قوت نافذہ رکھنے والا حاکم شہر ہو یا وہ کسی عالی منصب پہ بیٹھا ہوا ہو، جب حکمرانوں کی عزت اس لیے کی جا رہی ہو کہ اگر نہ کی عزت، ان کی ہاں میں ہاں نہ ملائی تو یہ مشق ستم بنا دیں گے، جبر و جور کا بازار گرم کر دیں گے، تو وہ بدترین حکمران ہوں گے۔ تو مسلمان گالی دے کر کے کسی کو تکلیف پہنچا کے اپنے اعمال برباد کر بیٹھتا ہے۔